وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اور یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو اس کا نفس اس میں وسوسے ڈالتا ہے، اس کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم انسان کی اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ جو سورہ قاف کی آیت مبارکہ ہے، اس سے جو پچھلی آیات ہیں ان کی مناسبت سے، ان کے تعلق سے سمجھتے ہیں، اور اس سے آگے بھی اس آیت مبارکہ کا تعلق ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں نا سیاق و سباق کے حوالے سے اس آیت مبارکہ کو سمجھتے ہیں۔ سورہ قاف میں بنیادی طور پر عقیدہ آخرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی سچائی، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اب عقیدہ آخرت کے حوالے سے ظاہر ہے کفار مکہ جو تھے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ یہ بھی ایک دیکھیں عجیب بات ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو کہلواتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نبی کی تعلیمات میں عقیدہ آخرت ہی نہ ہو، معاذ اللہ۔ پھر دوسری بات، ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے تھے، انہوں نے اللہ کے گھر میں بت رکھے ہوئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی نا صحیفوں میں، وہ ان کے پاس اصل حالت میں محفوظ نہیں تھی، بگاڑ آ چکا تھا۔ یہ اس امت پر احسان ہے کہ قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، اس امت پر احسان ہے۔ جو بھی مسئلہ ہے قرآن کریم میں دیکھ لیں، سنت رسول کریم میں دیکھ لیں، حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ لیں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ نہ کسی مولوی صاحب کی بات، نہ کسی اسکالر، نہ کسی اور، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ یہ اس امت پر احسان ہے۔ لیکن پھر بھی آپ اس امت میں بھی دیکھیں شخصیات کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ واحد امت ہے جس پر یہ احسان ہے کہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہو سکتا۔ پہلے چونکہ یہ حفاظت کی ذمہ داری کتابوں کی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے لی، چنانچہ ان میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اب ان میں یہ بگاڑ آ چکا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ ذہن میں کیسے؟ وہ کہتے تھے دیکھو اتنے لوگ مر کے مٹی میں مٹی ہو گئے ہیں، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ دوسرا تیسرا، پھر بعض دفعہ دیکھیں اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں جیسے یورپ میں ہے، وہ آتا ہے آتش فشاں کا لاوا، سارے کے سارے لوگ نیچے دب گئے۔ پھر کئی علاقوں میں سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، لوگ بیچ میں چلے جاتے ہیں۔ پھر آپ مزید دیکھیں کہ زمین کا کٹاؤ بھی ہوتا ہے۔ یہ جو سمندر اور دریا کے گرد زمینیں ہوتی ہیں نا، کٹاؤ ہو کے بیچ میں قبرستان آبادیاں ساری دریا میں ہی بہہ جاتی ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتہ ہی نہیں کیا کدھر ہے۔ تو یہ عقلی طور پہ تو بڑی چیزیں ہیں نا۔ اب وہ یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے، دل میں وسوسہ ہے تو کہتے نہیں جی بس مر گئے تو ختم، یہ اتنا کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا نفس جو اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے ہمیں پتہ ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو اس کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، اس کی سوچیں، اس کی دعائیں، اس کا ہر معاملہ ہمیں سب سے زیادہ پتہ ہے۔ اور دوسری چیز جو عقیدہ آخرت پر وہ اعتراض کرتے تھے، یہ اعتراض اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کی قدرت کو انسانوں کی قدرت پہ وہ قیاس کرتے تھے نا۔ اللہ کی ذات تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہاں ہی پھر اللہ فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں، بے بس ہو گئے ہیں، دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ یہ بگاڑ ان میں اس لیے پیدا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی ذات کو اس کی شان کے مطابق سمجھا ہی نہیں۔ وہ تو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ جو جیسے چاہے جو چاہے وہ کر لیتا ہے، وہ قادر ذات ہے نا۔ تو لہٰذا اللہ کی قدرت کو انہوں نے بندوں کی قدرت جیسا سمجھا، غلطی کھا گئی۔ اور دوسری چیز، اب اتنے اعمال ہیں، اتنی سوچے، کردار، ہر ایک کا الگ الگ ریکارڈ، بڑا مشکل ظاہری طور پہ۔ تو کہتے تھے اتنے لوگ اس طرح گئے، کیسے یہ ریکارڈ ہونے ہیں؟ یہ ان کے ذہنوں کے اعتراضات ہیں، اس لیے عقیدہ آخرت۔ پھر ایک اور بڑی بات، ان کا اب رہن سہن ایسا ہو گیا تھا کہ اگر وہ آخرت کو مانتے نا تو پھر انہیں وہ چھوڑنا پڑتا تھا۔ یہ بھی تو پرابلم ہوتی ہے نا، لائف سٹائل
دیکھیں نا، ہم امت محمدیہ کے ماننے والے ہیں، ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہمارے معاملات دیکھ لیں، فنکشن دیکھ لیں، کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو تعلیمات بھی محفوظ ہیں، پھر بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کتنا بگاڑ ہے۔ تو ان کے پاس تو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں تھی۔ تو یہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے وہ عقیدہ آخرت کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو آج کل آپ دیکھیں ریکارڈز کا کیا ہے، کس طرح چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آج کل تو کسی چیز کا وہ سامنے آ جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے ریکارڈ سامنے آتا ہے۔ یہ تو انسان کے بنائے ہوئے آلات ہیں، تو اللہ کی قدرت کیسے انسان انکار کرے گا؟ ہر ایک کا ریکارڈ اللہ نے فرشتوں کی ذمہ داری لگائی ہے، کرامن کاتبین کی، وہ درج کر رہے ہیں، اور اللہ کی علم میں ہے۔ پھر یہ زمین گواہی دے گی، اعضاء گواہی دیں گے، پھر لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ تو یہ سورہ قاف میں بنیادی طور پر عقیدہ آخرت کا بیان ہے۔ پھر اس سے اگلی آیات میں انسان کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ موت سے انسان بھاگتا ہے، لیکن اس کی مدہوشی نے اسے آ کے لینا ہی لینا ہے، قابو کر لینا ہے۔ پھر ظاہر ہے قبر میں رہے گا، پھر دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا، پھر سارے جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہو جائیں گے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، ہر نفس اس حالت میں آئے گا، دو فرشتے اس کے ساتھ ہوں گے، ایک اس کو چلا رہا ہوگا، ایک گواہ ہوگا۔ ظاہر ہے مسلمان کو تو وہ ادب سے چلائے گا نا، احترام سے، کافر کے لیے اسی طرح رویہ ہوگا۔ کچھ کہتے ہیں یہ ہے ہی کافروں کے لیے، کہ کافروں کے ہر کافر فاسق جو ہے اس کو فرشتہ ہانک رہا ہوگا جیسے جانوروں کو ہانکتے ہیں، ایک ریکارڈ لیے ہوئے ساتھ ہوگا گواہی دینے کے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، جب اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں گے، دوبارہ زندہ ہوں گے، فرشتے دو ساتھ ہوں گے، تو پھر اعلان ہوگا اس سے تو غفلت میں تھا، آج تیری آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، آج تیری آنکھیں بڑی تیز، نگاہ بڑی تیز ہو گئی۔ تو پھر اس کا جو فرشتہ ہے وہ جو قرین جو لکھ رہے ہیں وہ کہیں گے یا اللہ یہ اس کا نامہ اعمال ہے۔ تو جب نامہ اعمال سارا پیش ہو جائے گا، گواہیاں ہو جائیں گی، پھر اللہ انہی دونوں فرشتوں کو کہیں گے کہ یہ القیا فی جہنم کل کفار عنید، ہر جو حق کا انکار کرنے والا اللہ کا ناشکرا تھا، حق سے بغض رکھنے والا تھا، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ مناع للخیر معتد مریب، 10 خامیاں ہیں۔ جو خیر سے روکتا تھا، جو مال کو روکتا تھا، جو نیکی سے خود باز رہتا تھا، لوگوں کو باز کرتا تھا، حد سے بڑا ہوا تھا، خود بھی شک میں تھا، لوگوں کے ذہنوں میں بھی شکوک پیدا کرتا تھا، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اس کو وہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ آگ میں پھینک دو۔ پھر آپس میں لڑیں گے شیطان اور انسان، وہ کہے گا تیری وجہ سے میں دوزخ میں گیا، وہ کہے گا تیری وجہ سے۔ تو پھر شیطان کا یہ بیان سورہ ابراہیم میں اللہ نے قرآن بنایا، جو اس نے ادھر وہاں پہ کہنا ہے، اس نے کہنا ہے جی میں تو تم جھوٹے وعدے کرتا تھا تمہارے ساتھ، میں تو فراڈیا تھا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ سچے وعدے کرتا تھا، میں تو فراڈ کرتا تھا۔ میں نے کون سا زبردستی تمہیں بدی پہ لگایا؟ پہلے تمہارے نفس میں کمزوریاں ہوتی تھیں، تو میری ترغیب کو قبول کرتے تھے۔ دیکھو بیماری اسے ہی لگتی ہے جس میں قوت مدافعت کم ہو، شیطان اسی نفس میں حملہ کرتا ہے جس میں پہلے کمزوریاں ہوں، نہیں تو اللہ کے بندوں پہ تو اس کا غلبہ ہی کوئی نہیں۔ قرآن ہے انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ شیطان کہے گا کہ پہلے تمہارے اندر خواہشات ہوتی تھی، دنیا کی محبت پیدا ہوتی تھی، لالچ آتا تھا، ریاکاری آتی تھی، پھر تمہارے اندر یہ کمزوریاں پیدا ہوتی تھیں، اللہ کی ذات پہ تمہارا توکل کم ہوتا تھا۔ یہی چیزیں ہیں نا، جب توکل کم ہوتا ہے، یقین کم ہوتا ہے، پھر ہمارے نفس میں یہ دنیا کی چیزیں آتی ہیں، پھر شیطانی وسوسے غالب آتے ہیں، پھر انسان کی سوچیں بدلتی ہیں، جب سوچ بدلتی ہے پھر کردار بدل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ قاف ہے، اس میں انسان کو جوڑا گیا ہے کہ یہ حقیقتیں ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہی ہونا ہے، حساب ہونا ہے، آخرت آ کے رہنی ہے۔ یہ دنیا کی چمک، یہ زرق برق تمہیں ایسا نہ ہو کہ آخرت کی تیاری سے غافل کر دے۔ اقبال نے بھی کہا نا فردوس جو تیرا ہے وہ تو کسی نے نہیں دیکھا، فرنگ کا ہر کریا ہے فردوس کی مانی، نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی رضا کاری ہے،
خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ دنیا کی لذتیں، یہ خواہشات، یہ مقابلے، یہ کمپٹیشن، یہ دنیا میں عزتیں، پھر انسان ان کی طرف جاتا ہے، پھر آخرت کو فراموش کرتا ہے۔ لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس کی حقیقت سے غافل کرتی ہیں۔ اگر قرآن کریم پڑھتا رہے، سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہے، پھر وہ سیدھی راہ پہ رہے گا، پھر یہ چیزیں اس کو ڈیریل نہیں کر سکتی، پٹڑی سے نہیں اتار سکتی، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے سے اس کو بہکا نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن اور سنت کی پیروی کرنے والوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ان لوگوں میں شامل فرمائے جو دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں بھی کامیاب ہوں۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ۔